بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ آج یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو تقدیر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں 10 احادیث بتاؤں گا۔ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اے لڑکے، میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پاوے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاوے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاوے تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جاوے کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاوے تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکے بجز ایسی چیز کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ 5 چیزوں سے فراغت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شفیقی ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی بنسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی بنسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جاوے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہو، وہی ہوگا جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقرر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہو اس نے وہی کیا۔ سعادت مندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقرر فرمایا اس سے ناراض ہو۔ توکل میں کامرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا، خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جاوے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ تدبیر و توکل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر، فائدہ یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ دعا علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خزامہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دوا اور جال پونگ کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔